اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ سارا وقت علم تعلیم حاصل کرنے میں ہی وقف ہو جاتا، لہٰذا کسب معاش کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، لہٰذا اکثر فکر و فاقہ، بھوک اور تنگ دستی کا شکار رہا کرتے۔ اکثر بیشتر جب بھوک بہت زیادہ ستاتی تو کسی راستے میں کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ کرام میں سے کسی کا وہاں سے جب گزر ہوتا تو ان سے دینی مسائل یا کسی آیات کا مطلب و مفہوم سمجھنے کے بہانے بات چیت شروع کر دیتے کہ شاید باتوں باتوں میں ہی ان کے ہمراہ چلتے چلتے ان کے گھر تک پہنچ جائیں اور پھر وہ گھر لے جا کر شاید کچھ کھانے پینے کو دے دیں۔ حالانہ انہیں اس آیات کا مطلب خوب معلوم ہوتا تھا اور کسی سے کچھ دریافت کرنے کے تو دراصل کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ اس بہانے سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ایک بار مجھے بھوک نے بہت ستایا، حتیٰ کہ اس روز مجھے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے۔ پھر بھی ایک راستے میں جا بیٹھا جہاں سے اس صحابہ کرام کا گزر ہوا کرتا تھا۔ اچانک مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے دکھائی دیے۔ جب وہ قریب آئے تو میں نے انہیں ایک آیات کا مطلب دریافت کیا، حالانہ مجھے اس کا مطلب خوب معلوم تھا۔ انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا، پھر چلتے بنے۔ میں نے اسی طرح کھڑا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے انہیں روکا اور آیات کا مطلب دریافت کیا۔ انہوں نے بھی مجھے اس آیات کا مطلب بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ یوں ہی دیر گزر گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ تب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیات کا مطلب دریافت کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ قربان جاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اصل بات کو سمجھ گئے، یعنی بھوک کی وجہ سے میری جو کیفیت تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھانپ گئے۔ تب آپ مجھے اپنے ہمراہ اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ گھر پہنچنے کے بعد وہاں دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے اس دودھ کے بارے میں دریافت فرمایا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا گیا، یہ فلاں شخص نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، ذرا صفا والوں کے پاس جاؤ اور انہیں بلاؤ۔ تب میں دل ہی دل میں یہ حسرت اور سوچنے لگا کہ اتنا سا دودھ ہے اور اتنے سارے وہ صحابی صفا جب یہاں آ کر یہ دودھ پیئیں گے تو اس میں سے کیا بچے گا؟ یعنی دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش اس میں سے خود پہلے مجھے ایک گھونٹ نصیب ہو جائے تاکہ مجھے ہلنے جلنے اور صحابہ صفا تک جانے کی کچھ طاقت آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تعمیر کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور سبھی صحابہ صفا کو بلایا۔ اس کے بعد یہ فرمایا، جب وہ سبھی صحابہ صفا وہاں بیٹھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ مجھے تھماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ لو ابو ہریرہ، ان سب کو پلاؤ۔ تب میں ایک ایک کو وہ دودھ کا پیالہ پیش کرتا رہا اور ہر کوئی خوب سیر ہو کر دودھ پیتا رہا، حتیٰ کہ سبھی دودھ پی چکے تھے۔ تب میں نے وہ پیالہ واپس آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور میری جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھنے لگے اور پھر فرمایا، آپ تو صرف ہم دونوں ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول۔ تب آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پیو۔ تب میں نے پینا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد ہاتے رہے، اور پیو، اور میں پیتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں عرض کیا، خدا کی قسم جس نے آپ کو نبوت برحق عطا فرمائی ہے، اب مزید پینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے دودھ سیر ہو کر پی لیا ہے۔ خدا کی قسم اتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، سب صحابہ اکرام نے سیر ہو کر دودھ پیا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا، تب بھی دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ مجھ سے لے لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ پیالہ خود رسول اللہ نے مجھ سے لیا اور اس سے دودھ نوش فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی حقانیت صداقت پر مکمل ایمان تو پہلے ہی موجود تھا، البتہ اب اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے معجزے کا مشاہدہ کرنے کے بعد اب ایمان میں یقیناً پختگی آ گئی۔